حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ محترم شیوخ و قائدین کرام، اکابر تحریک منہاج القرآن، معزز خواتین و حضرات اور مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کے عظیم سپاہیوں، کارکنوں اور مجاہدوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں نبوی، محمدی اور مصطفی مشن پہ جمع فرمایا ہے۔ میں پچھلے 2 دن سے بوجہ علالت میں چارپائی پر تھا اور ہوں، اور آپ کے جملہ قائدین اور آپ کے بھائی مجھے یہاں آنے اور خطاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے میری صحت کی وجہ سے۔ سارے احباب بالاجماع اس امر کے مخالف تھے، چونکہ 2 رات قبل مجھے چیسٹ پین ہوئی اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، جو 14 گھنٹے جاری رہی، 14 گھنٹے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقاہت اور کمزوری ہو گئی۔ اب ان کا خیال تھا کہ میں ٹیلی فون پر مختصر سی بات کر لوں، لیکن میرا اصرار تھا اور میں اصرار کر کے ضد کر کے آ گیا، صرف اس وجہ سے کہ بعد ازاں میں نے سفر پہ جانا ہے اور آپ کا یہ کنونشن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سفر پہ جانے سے پہلے ملاقات کر لوں۔ وہ سفر ظاہراً تو علاج کے سلسلے میں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ من جانب اللہ علاج کے بہانے شاید اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں تیزی کے ساتھ تفسیر قرآن اور 12 جلدوں پر مشتمل 15,000 احادیث کا مجموعہ، یہ 2 چیزیں جلد تیار کروانا چاہتے ہیں۔ جیسے آج سے 1200 سال قبل سیاستہ کا مجموعہ احادیث کا تیار ہوا، پھر مجموعے تیار ہوتے رہے، حتیٰ کہ مشکات المصابیح کے بعد کوئی نیا مجموعہ حدیث امت میں تیار نہیں کیا گیا، اور مشکات المصابیح سمیت کتب پہلی 3-4 صدیوں کی حدیث کی کتابوں سے اخذ کر کے جمع اور ترتیب کا کام کرتے تھے۔ اصل کام تو وہ تھا جو اسناد کے ساتھ روایات کو براہ راست راویوں سے جمع کر دیا گیا۔ اب 1000 سال 700 سال گزرنے کے بعد امت کے تقاضے، ضروریات بدل گئیں، مگر 700 سال گزرنے کے باوجود نیا مجموعہ ذخیرہ حدیث کا جو آج کی اور اگلی 1000 سال کی ضرورتوں کو پورا کرے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس
جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی اور یہ بیڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے تصدق سے اس کا اٹھانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا۔ یہ اگلے 1000 سال کے استعمال میں آنے والا ایک عظیم ذخیرہ حدیث ہوگا۔ اس کی تکمیل اور ایک بہت بڑی اجتہادی، تخلیقی اور تجدیدی تفسیر جو پوری امت کے مسائل کو قرآن کے ذریعے ایڈریس کرے گی۔ شاید اللہ تعالیٰ علاج کے بہانے دیگر کاموں، علمی کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی تکمیل جلد چاہتا ہے۔ میرا سفر اس عرصہ میں علاج کے لیے برطانیہ میں بھی رہے گا، سفر کے دوران حرمین شریفین میں بھی وقت گزرے گا اور ملک شام میں بھی گزرے گا اور شاید جامع الازہر مصر میں بھی گزرے گا۔ گویا میرے اوقات کی تقسیم ان 4 ملکوں میں رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حرمین شریفین میں اور ملک شام میں اور جامع الازہر قاہرہ مصر میں اور علاج کے لیے برطانیہ میں۔ وہ تقسیم کتنی ہوتی ہے اوقات کی، کیسے ہوتی ہے، اس سے آپ کی غرض نہیں، مگر اس قیام کے دوران میرا کنسنٹریشن ان 4 ملکوں پر رہے گا۔ اب 2-3 چیزیں جو سفر پہ روانگی سے پہلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے قائدین نے جو خطابات کیے ہیں تمام ضروری موضوعات کو انہوں نے کور کر لیا ہوگا، اور یہ خیال دلوں سے نکال دیں کہ تحریک منہاج القرآن کی پیچھے قیادت تیار نہیں ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ مغالطے میں ہے، یا وہ جھوٹا ہے یا اسے مغالطہ ہے اور معلومات نہیں ہے۔ اگر تو نام ہے قیادت کا کہ اس کا داڑھی کا سفید ہونا ضروری ہے، پھر تو اس کی بات میں وزن ہے، اور اگر کالی داڑھی کے ساتھ بھی قیادت اللہ رسول کے ہاں اور امت میں قبول ہو سکتی ہے تو پھر تیار ہے۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں صرف ایک حسن محی الدین کی بات یا حسین محی الدین کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے ناظم اعلیٰ کی بات بھی کر رہا ہوں، آپ کے نائب ناظمین اعلیٰ شیخ زاہد فیاض کی بات بھی کر رہا ہوں، اور اعلیٰ القیاس دریاب یوسف ہاشمی صاحب ایک قطار ہے۔ اور پھر یہ قیادت دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ یہ بشارت جسپال صاحب بیٹھے ہیں برطانیہ سے، یہ بھی یہاں آ گئے، اور لوگ بھی ہیں۔ اگر قیادت نام ہے قابلیت کا، نام ہے قابلیت کا، تو اس وقت دنیا میں پاکستان میں موجود جتنی تحریکیں سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن رکھتی ہیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں وہ میرے تیار کیے ہوئے ان شہبازوں کے سامنے لے آئیں، ان میں ایک کی قابلیت بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اور اگر قیادت نام ہے اخباروں میں چھپنے کا، تو اخباروں میں چھپنے کا پیمانہ اور ہے، صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، اخباروں میں چھپنے کا پیمانہ اور ہے۔ اس پیمانے کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میری داڑھی میں کوئی ایک بال بھی سفید تھا؟ جی؟ تو قیادت کا تعلق نہ عمر سے ہے نہ اخبارات میں چھپنے سے ہے۔ قیادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی دین، اس کی صلاحیت، تحریک کے فہم سے، کمٹمنٹ سے، ایبیلٹی سے،
کمپیٹنسی سے، جرت سے، وفاداری سے، استواری سے ہے۔ الحمدللہ یہ جوہر اور یہ صلاحیتیں ایک پوری ٹیم میں موجود ہیں، یہ پوری ٹیم میں موجود ہیں۔ میں نے بہت سے نام نہیں لیے، صرف آپ کو بتایا ہے کہ ایک پوری ٹیم ہے الحمدللہ جو اس تحریک کی قیادت کو اجتماعی طور پر حسن محی الدین قادری کے ساتھ دست و بازو بن کر اجتماعی قیادت کی شکل میں نہ صرف سنبھال سکتی ہے بلکہ آگے بڑھا سکتی ہے، اور ایک تسلسل ہے۔ اب ایک بار دوسری اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ حماد مصطفیٰ المدنی، آپ نے اس کی تقریر سنی، میرے پیش نظر اس کی تقریر کو ایک اور اینگل سے دیکھیں۔ ناظم اعلیٰ صاحب نے ایک اور بات کی، میں آپ کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے گھر میں حماد مصطفیٰ ہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ سب کے گھر میں حماد مصطفیٰ ہیں، یعنی آپ کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کے پوتے بھی ہیں۔ میں جو آپ نے تقریر سنی اور جو جوش آپ میں پیدا ہوا، اس سے جو بات میں بطور پیغام دینا چاہتا ہوں، آج یہ تہیہ کر لیں کہ اس مشن کو آپ نے اپنی اولادوں اور نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹے سلامت رکھے، آپ بھی اور آپ کے بیٹے بھی سب میرے بیٹے اور پوتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کا بیٹا میری نگاہ میں حماد مصطفیٰ ہے، اور میں سب کی اولادوں کو اسی طرح آگے پلتا، پرورش پاتا، تربیت پاتا، بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے بس سنیے بیٹے، اور یہ ایک تربیت کا عمل ہے۔ آپ اگر انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اس عمر میں ساتھ نہیں رکھیں گے اور وہ 10، 12، 14 سال کی عمر میں پہنچ جائیں گے، پھر انہیں ڈھالنا، بدلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا تھا، تب سے میں اس کو سٹیج پر اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ اب یہ اس عمر کے بچے 6، 8 گھنٹے، 5 گھنٹے سٹیج پہ جم کے بیٹھنا پڑے تو نہیں بیٹھتے، بھاگ جاتے ہیں۔ بٹھاتا اس لیے ہوں کہ یہ بھاگنے سے گریز کرے، اس کو جم کے بیٹھنا آئے، مجالس میں بیٹھنا سیکھے، مشن کی ایک ایک چیز کو سنے، جتنا محفوظ کر سکتا ہے محفوظ کرے۔ یہ ایک تربیت کا پروسیس ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ کو پہچانیں، مشن کو جانیں کہ ہمارا ایک مشن ہے، اس کے لیے ہم زندہ ہیں۔ چھوٹے بچوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ سمجھیں کہ ہم نے اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم چلتے پھرتے جیتے مرتے ہیں۔ اس ایج میں اگر آپ اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے اپنے پروگراموں میں ساتھ نہیں لائیں گے، ساتھ جما کے نہیں بٹھائیں گے، جاگنا نہیں سکھائیں گے، ہلکا ہائے ذکر میں نہیں لائیں گے، مشن کی عمارتیں نہیں دکھائیں گے، مشن سے محبت نہیں کروائیں گے، خطابات نہیں سنوائیں گے، ان کا سٹیمنا پیدا نہیں کریں گے، اور اسی انتظار میں رہیں گے کہ ذرا بڑے ہو جائیں تو سکھائیں گے، وہ جب بڑے ہو جائیں گے پھر وہ سیکھ جائیں گے، آپ سے نہیں سیکھیں گے۔ اور اصول کی بات ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت سے بھی ثابت ہے، اور دور جدید کی نفسیات جو تربیتی نفسیات ہے، کیا تربیتی نفسیات کا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ بچے کی شخصیت نے 10 سال 10-12 سال تک جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتی ہے، اس کے بعد میجر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
تو یہ ایج ہے 4-5 سال۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ اور بڑا ہو جائے تو اس کو سختی کرو۔ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو زد و کوب بھی کر سکتے ہو، مارو، سختی کرو۔ حالانکہ بالغ ہونا ہے اس نے 14-15 سال کی عمر میں۔ میرا نقطہ سمجھیں، بالغ کب ہونا ہے؟ مکلف اور اللہ کے حضور جواب دہ اور جزا اور سزا کا حقدار بننا ہے لگ بھگ 14-15 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، اور 7 سال کی عمر میں ابھی وہ آدھا ہے۔ اس وقت سے فرمایا کہ 7 نماز کے لیے کھڑا کرو۔ میں آقا علیہ السلام کی اس سنت اور فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس سنت پر جو میرے والد گرامی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کی۔ میری عمر 5 سال تھی جب وہ اپنی مجالس میں مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور 5 سے 7 سال 8 سال کے قریب عمر ہوگی جب مجھے تہجد کا عادی بنایا، اور سون حلوہ بنا کر اور دودھ گرم کر کے سردیوں میں میرے کمرے میں خاموشی سے رکھ دیتے تھے۔ زندگی میں انہوں نے کبھی مجھے سوئے ہوئے کو جگا کے نہیں کہا کہ نماز پڑھے، ان کے قدموں کی آہٹ سے میں بچہ تھا اٹھ جاتا تھا، اور وہ پانی گرم رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ سردیوں میں بیٹا گرم پانی میں نے وضو کے لیے رکھ دیا ہے، یہ کہہ کے چلے جاتے، اور سون حلوہ بھی رکھ دیا ہے، دودھ بھی رکھ دیا ہے۔ میں وہ جو ان کا مجھ پر احسان تھا میرے والد گرامی کا، میں وہ احسان ان کو تو بدلہ اس انداز کا نہیں دے سکتا، میں وہ احسان آگے اپنی نسلوں پر ان کا احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ آپ کو آج زندگی میں ایک اہم ترین نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میرے طرز عمل کو آپ میں سے ہر شخص اور ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اپنی اولاد کے لیے واجب کر لے، ورنہ مشن اگلی نسلوں میں منتقل بولیے نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ بنائے، صحابہ نے تابعین بنائے، تابعین نے تبع تابعین بنائے، تو نسل در نسل اسلام کی صفیں تیار کی۔ اگر آپ سمجھیں کہ اپنی عمر میں جہاد کر کے قربانی دے کر مشن کا حق ادا ہو جائے گا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اب میں جب اگلی بار آؤں تو میں ایک نیا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر شخص کے ہاتھ کے ساتھ انگلی پکڑے ہوئے حماد اور اس کسی بھی چھوٹی عمر اور بڑی عمر کے بچے ہر ایک کی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ بیٹھے ہو۔ اس طرح اگر 10,000 کا اجتماع ہے تو جو شادی شدہ ہیں ان میں سے آدھے تو ہوں گے یا 1/3 تو ہوں گے، تو 10,000 اگر آپ بیٹھے ہیں تو 5,000 کی تعداد آپ کے بیٹوں کی ہو جائے۔ اس عمر میں اس مشن کو، دین کو سیکھنے کا آغاز کریں، یعنی ان کی خوراک بنا دیں، جیسے کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، فیڈر سے دودھ پیتے ہیں، اس طریقے سے مشن ان کے اندر ڈالا جائے، مشن ان کے اندر ڈالا جائے۔ میں دراصل اس عمل سے جو آج یہ ہوا، اس سے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی دیکھ کر کہ ہر شخص اپنے بیٹوں کی انگلی پکڑ کے مشن کے اس پروگرام، ہر پروگرام پر ساتھ لے کے بیٹھا ہے، ان کو ٹوپیاں پہنائیں، بیٹھائیں، ان کو پتہ چلے مصطفی انقلاب کیا ہے، احیاء اسلام کیا ہے، تو جتنی بھی ان کی سمجھ ہے یہ مشن کیا ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک تسلسل ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے بھائی۔ ورنہ گلی کوچوں میں، مدینہ کے گلی کوچوں میں حسن کو یا امام حسین کو کندھوں پر بٹھا کر چلنے کا ظاہراً کیا تک تھا، گھر کے اندر ہی کر لیتے، کیا یہ محبت کا اظہار؟
گھر کے اندر کر لیتے، گلی کوچوں میں صحابہ کرام کے سامنے انہیں کندھوں پر بٹھا کے چلنے کا کیا ریلیونس ہے؟ وہ دراصل اپنا نمونہ صحابہ کرام کو دکھا رہے تھے کہ اپنے جسموں کے ساتھ اولادوں کو جوڑ لو، گود میں لو، کندھوں پہ اٹھاؤ، لے کے چلو۔ اس عمر میں اگر چل نہیں سکتے تو کندھوں پہ اٹھا کے بھی لے آؤ، خود چل نہیں سکتے تو کندھوں پہ اٹھا کے بھی لینا پڑے تو ساتھ لے کے چلو۔ جہاد کے سفر پہ جاتے تو آقا علیہ السلام اپنی فیملیز کو، پوری فیملی ازواج مطہرات سمیت ساتھ لے کے جاتے تھے۔ میدان کربلا میں جہاد ہو رہا ہے، شہادت کے امکانات ہیں، اور وہاں سیدہ زینب سے لے کر سید علی اصغر تک 6 چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو ساتھ لے کر 9 سال، 6 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، سارا خانوادہ معصوم بچوں، گود کے بچوں کو ساتھ لے کر کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ معلوم نہیں مارکہ کربلا کے بعد شاید ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر جو کچھ ہو یہ معصوم آنکھوں سے دیکھ لیں اور یہ قسم اٹھا لیں اس خون کے ساتھ کہ ہم نے اسی مشن پہ آگے چلنا ہے۔ ان کی پرورش ایک ماحول میں ہو رہی تھی۔ اس طرح کسی بھی مشن کو دوام ملتا ہے، تسلسل ملتا ہے، اور نسل در نسل مشن آگے چلتا ہے۔ تو اسوہ حسین پر عمل کرتے ہوئے علی اصغر سے لے کر قاسم تک کی عمر کے بھی سارے بچے ساتھ لے کر آیا کریں، اور خدیجہ اور سکینہ سے لے کر زینب تک ہر کوئی میدان میں ساتھ آیا کرے۔ دیکھو نا، سینے پر لیٹنے والی بچیاں تھیں تو یزیدیوں سے جنگ ہے، کربلا کے میدان میں خیموں میں ان کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ بہتر تھا مدینہ چھوڑ کے آتے، ان کے لیے سیف جگہ کیا تھی، مدینہ یا کربلا؟ بولیے نا، مگر نہیں، مدینہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ منظر وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، آنکھوں سے منظر دکھایا تاکہ ان کی زندگی میں یہ مشن ایک تسلسل اختیار کر جائے۔ آپ سمجھے ہیں اس نکتے کو؟ لہذا آپ اپنی اولادوں کو اس راہ پہ ڈال دیں۔ اب دوسری اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلی نصیحت ہے، دوسری اور آخری مختصر کروں گا، اس پر تفصیلی گفتگو اگلے دن۔ انقلاب کیا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، تو انقلاب کے تصور پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے۔ کراچی سے ہمارے بیٹے آئے تھے اور بیٹیاں، تو گھر میں ڈرائنگ روم کی ایک مجلس میں وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے، آڈیو کیسٹ ہے۔ انتقال قیادت، منتقلی قیادت اور تصور انقلاب، یہ موضوع ہے اس کا۔ کیا موضوع ہے؟ منتقلی قیادت اور تصور انقلاب، اس پر ایک مفصل گفتگو کی ہے۔ 2 کیسٹ آپ کو فرض کے درجے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ میں سے ہر کارکن کا فرض ہے کہ 2 کیسٹیں 10 بار سنیں۔ ایک پچھلی شورا کے اجلاس میں ایک تربیتی خطاب کیا تھا میں نے، الذین یؤمنون بالغیب کے موضوع پر۔ بولیے اونچی آواز سے، کون سا کیسٹ؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اتفاقاً اس آیت کو میں نے کوٹ کیا اور پھر اسی آیت کی تفسیر کر دی، وہ ایک تربیتی خطاب تھا۔ اس کیسٹ کو فرض ہے کہ ہر کارکن 10 بار سنیں، اس کا ویڈیو بھی ہوگا، CDs بھی ہوں گے۔ دوسرا کیسٹ جس کا میں نے ذکر کیا، منتقلی قیادت اور تصور انقلاب، اس موضوع پر جو گھر میں اتفاق سے ایک نشست تھی، اس نشست میں برسبیل تذکرہ بات ہوئی تو میں نے اس پر مفصل گفتگو کی۔ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، 1.5-2 گھنٹے کی۔ کم سے کم 10 بار اس کیسٹ کو سننا آپ کا فرض ہے، کم سے کم 10 بار۔ ان 2 کیسٹس کو 10 بار سنیں، اور میں بڑے مختصر طریق سے
اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تصور انقلاب کے معاملے میں کارکنوں کے ذہن بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ جب سے اس ملک میں سے ہم نے انتخابی سیاست کا انجام دیکھا، یہ پارلیمنٹ سے میں نے ریزائن کر دیا اور انتخابی جد و جہد کے راستے کو مفید نہیں سمجھا، اور اس پر کوئی تکیہ اور اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ میں اسپیسیفک جملے بول رہا ہوں، اور پارلیمنٹ سے ریزائن کیا۔ بعض کارکن جو جذباتی ہیں اور تصور پر پوری کلیئرٹی نہیں رکھتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب انقلاب کیسے آئے گا۔ کیا سوچتے ہیں؟ یہ سوال یکسر غلط ہے۔ بڑی توجہ سے اس نقطے کو سمجھیں بریفلی۔ یہ بات سوچنا کہ اب انقلاب کیسے آئے گا، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ گویا انقلاب صرف الیکشن جیتنے کا نام تھا۔ آپ کو سمجھ رہی ہے آپ؟ گویا انقلاب صرف الیکشن جیتنے کا نام تھا۔ یہ غالباً انقلاب، مصطفی انقلاب صرف الیکشن ہی کے ذریعے آنا تھا۔ اب جب الیکشن کا راستہ مؤثر نہ رہا تو پھر ہوا کہ اب کیسے آئے گا۔ یہ سوال غلط ہے۔ 1999 میں موچی دروازے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انتخابی راستے کو کتنی مرتبہ آزمائیں گے؟ بولیے، 2 مرتبہ۔ اگر ہم نے دیکھا کہ یہ راستہ ہمیں مصطفی انقلاب کے قریب لے جاتا ہے تو جاری رکھیں گے، اور اگر یہ پایا کہ انتخاب کا راستہ مصطفی انقلاب کے قریب، بولیے، نہیں لے جاتا تو چھوڑ دیں گے۔ گویا اس وقت بھی یہ بات کلیئر تھی کہ انتخابات مصطفی انقلاب نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ ہم اس کو اولاً اپنا رہے ہیں اتمام حجت کے لیے، تاکہ یہ شکوہ نہ رہ جائے، اور اگر یہ منزل کے قریب لے گیا تو بڑھتے رہیں گے اس راستے پر، اگر نہ لے گیا تو اس راستے کو چھوڑ دیں گے۔ مطلب ہے اور بہت راستے اور منزل میں فرق ہوتا ہے۔ مصطفی انقلاب منزل ہے، کسی ایک راستے کا نام نہیں ہے۔ انتخابات کو حسب وعدہ 2 بار آزمایا، اس کو ترک کیا عملاً، صرف اس لیے کہ یہ راستہ مصطفی انقلاب کی منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم نے زبان پوری کر دی، اور اب تو انتخابات خود تیسری دنیا میں انتخابات ہی نہیں رہے۔ کیا اس ملک میں انتخاب نام کی کوئی شے رہ گئی ہے؟ اب تو سازشی تقرریاں کا نام انتخاب ہے، سازشی تقرری، گناؤنے طریقے سے نامزدگی، اور بد کردار، بے کردار، فاسق، فاجر، لٹیرے، چور، ڈاکو، بے ایمان، بد کردار اور راشی اور بے ضمیر، بے غیرت لوگ، ان کا ٹولہ مل کر ایک ساز باز کر رہا ہے، اس قوم کے سامنے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، اور اس ڈرامے کا نام انتخابات ہے، اس ڈرامے کا نام الیکشن ہے۔ تو گویا اب یوں سمجھیے کہ الیکشن بھی نہیں چھوڑا، الیکشن رہا ہی نہیں ہے، الیکشن رہا ہی نہیں ہے، یہ تماشا ہے۔ تو اس راستے کو ترک کرنے کے بعد مصطفی انقلاب کے راستے اور بہت ہیں منزل کی طرف۔ تحریک منہج القرآن اور مصطفی انقلاب کا مشن مصطفی انقلاب کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس پر اپنے آپ کو کلیئر کر لیں۔ کارکنوں میں 3 طرح کے مغالطے مختلف وقتوں میں پیدا ہوئے، انہیں دور چاہتا ہوں کہ ہو جائیں۔ پہلے میں نے 89 میں بات کی کہ امید ہے انشاءاللہ سن 2000 میں مصطفی انقلاب کا سورج
طلوع ہوگا، اس وقت 12 سال کا ایک عرصہ سامنے تھا، نہ نیو ورلڈ آرڈر سامنے تھا، نہ گلف وار ہوئی تھی، نہ افغان وار ہوئی تھی، اور نہ براہ راست ایجنسیاں CIA اور امریکہ اور عالمی سامراج اور طاغوت کی کھلی اور ننگی مداخلت دنیا میں شروع ہوئی تھی، در پردہ تھی، حالات مختلف تھے، اور ملکی حالات کے تناظر میں ایک اسیسمنٹ تھی، جیسے ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا مریض انشاءاللہ 7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایک بجٹ مکان بناتے ہیں کہ 10 لاکھ میں بن جائے گا، اور یک لخت 3 4 6 مہینے کے بعد سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے، 4 گنا قیمت اوپر چڑھ جاتی ہے، 4 گنا اینٹوں کی قیمت چڑھ جاتی ہے، مزدور کی مزدوری چڑھ جاتی ہے، تو آپ کا ایسٹیمیٹ نہیں رہتا، یک لخت پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسیسمنٹس ہوتی ہیں، بجٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، قوموں کے بجٹ بنتے ہیں، مہنگائی آتی ہے سارا بجٹ درم برم ہو جاتا ہے۔ یہ منزل اتنے عرصے میں پا لیں گے، اگر حالات وہی رہیں، اس کو فیزیبلٹی کہتے ہیں، وہی رہیں تو منزل اتنے عرصے میں پا لی جاتی ہے، مگر 1 سال بعد گلف وار ہوئی، عراق پر حملہ ہوا، امت مسلمہ کچل دی گئی، حکمرانوں کو غلام بنا دیا گیا، اور طاغوتی سامراج عالم اسلام کے اندر اچھی طرح روٹس تک، جڑوں تک سما گیا، چھا گیا، حالات بدل گئے، آپ کا اقتدار کسی اور ہاتھ میں چلا گیا، یہ ملک کالونی بن گئے۔ تو گلف وار کے بعد حالات اتنے بدلے کہ ساری اسیسمنٹ اور فیزیبلٹیز تہو بالا ہو گئیں، لیکن کارکنوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید 12 سال اور سن 2000 یہ الہام کی بات ہے، کوئی معاذ اللہ وحی کی بات ہے، وہ ایمان بنا بیٹھے۔ کارکنوں کو کبھی سالوں کے پیمانوں پر اپنی بات کا تعین نہیں کرنا چاہیے، یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایویلویشن ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، تخمینہ ہوتا ہے، ایک فیزیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ تب وہی رہتی ہے اگر حالات بھی وہی رہیں۔ فیزیبلٹی حالات میں بنتی ہے، اگر حالات بدل جائیں تو فیزیبلٹی بدل جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ۔ اس کے بعد آپ نے دوسری غلطی کی، ہم نے جب الیکشن سٹرگل کی، انتخابی جد و جہد، تو پوری قوت کو جھونکا، وسائل کو جھونکا، اور ناؤ اور نیور، لڑو یا اب یا کبھی نہیں، یہ ایک نعرہ ہوتا ہے کسی کو اپنی آخری توانائی تک صرف کر دینے پر تیار کرنے کے لیے، یہ سنت پیغمبر ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب تک اس طرح کا جذبہ بیدار نہ کیا جائے، جذبہ جہاد کیا ہے؟ جب لڑتے ہیں دشمن سے تو اللہ کی جان کو بیچ کر لڑتے ہیں، جان کا سودا کر کے لڑتے ہیں، جنت سے سودا کرتے ہیں۔ تو جان کا سودا کیا ہوتا ہے؟ ناؤ اور نیور، تاکہ توانائیاں بندہ آدھی بچا کے نہ رکھے، آدھ بویا دل سے نہ لڑے، یوں لڑے کہ جیسے اس کے بعد کوئی مارکا نہیں۔ یہ ایک سنت ہے کسی کے جذبے کو انتہا پر لے جانے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز یوں پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز بھی ناؤ اور نیور کر کے پڑھو۔ کیا؟ جب ناؤ اور نیور کے بعد میں کوئی نماز نہیں، اس خیال سے پڑھو گے تو اسی نماز میں معراج پالو گے۔ تو اپنی جد و جہد کو معراج پر پہنچانے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو الیکشن لڑے تو بعض لوگوں نے پھر نادانی غلطی کی، اور انہوں نے سمجھا کہ الیکشن مصطفی انقلاب ہے۔ جب الیکشن سے رزلٹ نہیں آئے تو پھر ڈگمگا گئے کہ اب مصطفی انقلاب کیسے آئے گا۔ مصطفی انقلاب نہ 12 سالوں میں بند تھا، نہ مصطفی انقلاب الیکشن میں مشروط اور بند ہے۔ مصطفی انقلاب ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے، ایک طویل قربانیوں کی داستان کا نام ہے، انتھک محنت کا نام ہے، غفلت چھوڑ کر رات دن اس جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے ہمہ تن مجاہد بن جانے کا نام ہے۔
تو جب آپ نے الیکشن کے ساتھ اس کو پابند کر لیا تو یہ پھر دوسرا مغالطہ تھا۔ یہ سیاسی انقلاب بھی نہیں ہوتا الیکشن، الیکشن تو ٹرانسفر آف پاور کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، انقلاب ایک بہت بڑا کل ہے، الیکشن ایک سیڑھی ہے، ایک جز ہے۔ لہذا بعض لوگ جو زیادہ سیاسی مزاج ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ذہن میں انتشار سا پیدا ہوا، اس انتشار کو ختم کر دیں، ایک دروازہ بند 100 دروازے کھلے۔ الیکشن کی جد و جہد اپنی زبان اور وعدہ نبھانے کے لیے کی ہے، سرخ رو ہوئے، چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، ایک بند کیا، خدا نے 99 دروازے مصطفی انقلاب کے کھول دیے، وہ کبھی نہیں رکے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوچ کر جواب دیں، اس جواب میں آپ کو پوری روشنی نظر آ جائے گی، سوچ کر ایمان سے کہنا ہے۔ جس دن میں نے پارلیمنٹ سے ریزائن کیا، استعفیٰ دیا، پہلی سیٹ جیت کر پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھ کر ریزائن کرنے سے پہلے آپ کی، جب میں آپ کی کہتا ہوں تو اس سے مراد میں بھی ہوں، سارا مشن بھی ہے۔ ریزائن کرنے سے پہلے جب اسمبلی میں تھے اس وقت آپ اس سوسائٹی میں عزت، وقار، تمکنت، کریڈیبلٹی اور لوگوں کے اندر اعتماد کی کس سطح پر تھے، اور اس سیٹ کو ٹھکرا کر باہر آ جانے کے بعد آج عزت اور وقار کے کس مقام پر ہیں؟ اوپر گیا ہے مقام یا نیچے آیا ہے؟ نہیں، میں جذبے کا جواب نہیں، ایمانداری کا جواب چاہتا ہوں۔ بشیر خان لودھی صاحب بتائیں ایمانداری کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں بہت اوپر گیا ہے، یہ جذباتی جواب ہے؟ میں پھر پوچھ رہا ہوں، دیکھو بھائی، میں وہی نیا مزید پڑھ کے نہیں آ گیا، میری تعلیم وہی، میری ڈگری وہی، میرا علم وہی، میرا عمل وہی، میرا تقویٰ ہے یا نہیں وہی، میرا کردار وہی، میرا جسم و جان، شکل صورت میں وہی ہوں، مگر سیٹ کو ٹھکرانے سے پہلے بھی ایک سطح تھی، لوگ اس اسمبلی کے ذریعے عزت اور معتبر بنتے ہیں، ہم نے ٹھکرا دیا۔ آپ ٹھکرانے سے پہلے قوم میں زیادہ معتبر تھے یا آج زیادہ معتبر ہیں؟ تو عزت بڑی یا کم ہوئی؟ جی، وقار ہر طرف، گلی کوچے میں، عوام میں، دکانداروں میں، افسروں میں، تعلیم یافتہ طبقے میں، سوسائٹی میں، دوستوں یاروں میں، ہر جگہ آپ کی عزت سے نام زیادہ بہتر لیا جاتا ہے یا پہلے سے کم؟ جی، میں تو خود دیکھتا ہوں، رات دن دیکھتا ہوں۔ میں نے لاء کالج میں 1999 تک پڑھایا پنجاب یونیورسٹی میں، LLB اور LLM کو۔ سو جو میرے شاگرد تھے وہ 99 سے پہلے تھے، 89 کے بعد تو میں نے پڑھایا نہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں، کئی سیشن جج دوڑے آتے ہیں، کئی وکیل دوڑے آتے ہیں، کئی افسران دوڑے آتے ہیں، بڑی دنیا، اتنے شاگرد پیدا ہو گئے ہیں کہ پہلے نظر ہی کبھی نہیں آتے تھے۔ جو ملتا ہے کہتے حضور آپ کا شاگرد ہوں، جو ملتا ہے کہ حضور آپ کا شاگرد ہوں۔ میں کہتا ہوں میں نے پڑھانا اس کو چھوڑ دیا 89 سے، تو یہ شاگرد یکلخت اتنے ہی زیادہ بڑھ گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں سفر کرتا ہوں دنیا میں، ایئرپورٹس پر بھی ہر جگہ، اللہ گواہ ہے، وہ پروٹوکول پہلے نہیں ملتا تھا جتنا پروٹوکول اس استعفیٰ دینے کے بعد آج بغیر ممبری کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہ ممبری اسلام آباد کی تھی، یہ ممبری مصطفیٰ کی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ آپ کی عزت، وقار اور لوگوں کا رجوع آپ کی طرف بڑا ہے یا کم؟ بڑھ گیا ہے نا۔ اب ایک کمپیریزن کریں، آپ کا وقار بڑا اسمبلی چھوڑ کر، اور کچھ لوگ 75 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں ہیں، دین کا نام لینے والے، اسلام کا نام لینے والے، مذہب شریعت کا نام لینے والے، اور دیگر 75 سیٹیں ایک ایک جماعت کی یا الائنس کی سیٹوں میں ہیں۔ آج ان کو بھی دیکھیں کہ جو شروع میں ان کی عزت اور وقار تھا اور آج بھی اسمبلی میں ہیں، انہوں نے چھوڑا نہیں،
ان کو بھی ذرا ماضی اور حال کو کمپیئر کریں، وہ اوپر گئے یا نیچے زمین پر آ گرے؟ بولیے، یہ ایمانداری کی بات ہے یا تعصب کی بات ہے؟ تعصب نہیں کرنا، سچ بتائیں۔ اب آپ تو آ گئے ہیں نا، ہمارے مسٹر جیسپل ہیں، یہ قائدین میں سے ہیں، بشارت جسپال۔ اب آپ تو فیصل آباد لاہور گھومتے پھرتے ہیں برطانیہ سے آ کر، ان کا وقار 75-80 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اوپر گیا ہے گریجولی کہ آج نیچے آ گیا ہے جی، اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اوپر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ایک بات نکلی، انقلاب آتا ہے، بات کو سمجھیں، قیادت پر اعتماد ہوتا ہے عوام کو، کسی تحریک پر اعتماد ہوتا ہے کروڑوں لوگوں کو، کریڈیبلٹی سے، اعتماد سے، عقیدت سے، وفاداری سے، استواری سے۔ جب اس کا امیج بلند ہوتا ہے کسی کی نگاہ میں تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ ہاں میرا علاج اسی جگہ ہے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینے والے نہیں، با کردار لوگ ہیں، ان کو دنیا کا لالچ نہیں، یہ ملک کو بدل سکتے ہیں، بے نیاز لوگ ہیں۔ جب لوگ اس نگاہ سے آپ کو دیکھنے لگ جائیں اور ان کی نگاہ میں آپ کا اعتماد بڑھتا چلا جائے اور نیچے زمین پر آپ بڑھتے چلے جائیں، زمین پر آپ پھیلتے چلے جائیں اور ان کی نگاہ میں آپ کا قد بڑھتا چلا جائے، تو اعتماد کے لیے یہ راستہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے لوگ آپ کی آواز پر اٹھتے ہیں اور انقلاب کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ ہم نے فرض ادا کیا، بدقسمتی یہ کہ وہ سوسائٹی میں وہ راستہ اعتماد کو بڑھانے کا نہیں، اعتماد گھٹانے کا سبب بنا۔ اب آپ کا اعتماد یکسر بلند ہو رہا ہے۔ اب ایک اور سوال، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں ظاہراً وہ انقلاب کی ڈائریکٹ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید اس سے انقلاب کیسے آئے گا، یہ مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ انقلاب، امیج بلڈنگ انقلاب کی ضرورت ہے کہ آپ کا امیج، آپ کا تصور، آپ کا معتبر ہونا، آپ کا معتمد ہونا، آپ کی عزت وقار، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت، آپ پر اندھا اعتماد، بلائنڈ فیتھ، جب تک یہ نہیں بڑھتا اس وقت تک آپ کی کال پہ کوئی لبیک نہیں کہتا۔ یہ انقلاب کی اساس ہے۔ اب بتائیں، ایک ترجمہ عرفان القرآن لکھا، ظاہراً جس کی نگاہ اوپر اوپر دیکھتی ہے، نیچے نہیں جاتی، ظاہر بھی نگاہ میں وہ سمجھتا ہے کہ عرفان القرآن بہت بڑا کام ہے، مگر قرآن کے ترجمے سے انقلاب تھوڑے آتے، نہیں، یہ خبر نہیں، یہ بھی انقلاب کے راستے کی مددگار بہت بڑی چیز ہے۔ اب میں اگلا سوال کر رہا ہوں، عرفان القرآن آیا، جہاں جہاں اس کی خبر ہوئی، یہ کمزوری آپ کی ہے، اگر اس کی خبر ہر جگہ نہیں پہنچی، پہنچ رہی ہے، کافی پھیل گئی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ مگر عرفان القرآن صرف ایک ترجمہ قرآن کے آنے سے آپ کے مشن اور تحریک کے وقار میں اوورال بطور تحریک کے، قیادت اور تحریک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیا؟ جب قیادت کا وقار لوگوں کی نگاہ میں اور زیادہ بلند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تحریک کا وقار بلند ہوتا ہے۔ یہ اس طرح یکجان اور غالب ہوتے ہیں۔ تو عرفان القرآن سے آپ نے کیا فیل کیا اپنے حلقہ احباب میں، ملک بھر میں، کہ آپ کے وقار میں عرفان لکھا تو ترجمہ قرآن ہے، مگر آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ بولیے، لوگ کہتے ہیں یا نہیں؟ ان کو کہتے ہیں امیج بلڈنگ میئرز۔ لفظ یاد کریں، کیا کہتے ہیں؟ امیج بلڈنگ میئرز، یعنی یہ وہ اقدامات ہیں جن سے جو آپ کا امیج ہے وہ اوروں سے مختلف ہو کر اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اوروں جیسے نہیں ہے۔ جب آپ انتخابات میں تھے تو وہ سمجھتے تھے مثلنا، ہم مثلنا، انہم مثلنا، یہ ہمارے جیسے ہیں، یا یہ ان جیسے ہیں، ساروں جیسے ہیں۔ کیا؟ ساروں جیسے ہیں۔ جب آپ اس میدان میں سٹرگل کر رہے تھے، وہ ہمارا ایک فریضہ تھا، ایک اویلیبل راستہ تھا، اسے نبھانا تھا، مگر لوگ سمجھتے تھے یہ سب کی مثل ہیں، ہم مثل ہیں۔ مثلیت تھی جو 12 ربیع الاول کو بتائی تھی میں نے،
جب آپ نے وہ راستہ ٹھکرا دیا تو لوگوں کی سمجھ میں آیا نہیں یہ ان کی مثل نہیں ہے. یہ بات آئی سمجھ میں؟ عرفان القرآن آیا، سمجھ میں آئی یہ ان کی مثل نہیں ہے. المناج السوی آئی، یہ سمجھیں گے یہ ان کی مثل نہیں ہے. یہ تو دین کو زندہ کر رہے ہیں. اور خالی تبلیغ والے بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے خالی تبلیغ تو کی ہے مگر امت کو، نسلوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ان کے پاس سامان کیا ہے؟ اسلام پر ہونے والے چیلنجز تو اس کا جواب منہاج القرآن دے رہا ہے. فکری چیلنج جواب منہاج القرآن دے رہا ہے. علمی چیلنج دفاع اسلام کا منہاج القرآن کر رہا ہے. اعتقاد عقیدے کا چیلنج دفاع منہاج القرآن کر رہا ہے. عشق اور محبت رسول اور ادب رسول کے محاذ پر چیلنج دفاع منہاج القرآن کر رہا ہے. جوانوں کے کردار پر حملہ دفاع منہاج القرآن کر رہا ہے. اس ڈگمگاتی امت مسلمہ کو حضور کے علم کے نور کا چیلنج اس علم کا نور مہیا کر کے دفاع منہاج القرآن کر رہا ہے. ساری دنیا مفادات کے کیچڑ میں ہے، یہ ٹھکرا کر گنبد خضرا کی طرف جانے والے ایمان کا دفاع منہاج القرآن کر رہا ہے. اس طرف ہر طبقے، ہر جماعت، ہر تحریک، ہر گروہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور تحریک منہاج القرآن پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. اس اعتماد کا بڑھنا مصطفی انقلاب کا راستہ صاف کر دے گا. یہ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ مت سمجھیں کہ تفسیر قرآن آئے گی تو لوگ گھروں میں تفسیر پڑھیں گے، اس سے انقلاب تو نہیں آئے گا. نہیں، اس تفسیر قرآن کے ذریعے سوسائٹی میں فکری انقلاب آئے گا. اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ اس کے آنے کی دیر ہے. صفحہ ہستی پر کم سے کم ملت اسلامیہ پاکستان کا چند لوگوں کو چھوڑ کر، سارے لوگ متعصب عقیدوں کے نہیں ہوتے، یہ جو کروڑوں پر مشتمل آبادی جو پڑھنے والی، ہر گھر میں عرفان القرآن اور تفسیر جو آ رہی ہے وہ پڑھی جائے گی اور اندھا نسلوں کے اندر فکری انقلاب کی بنیاد رکھی جائے گی. پھر حدیث کی کتاب آئے گی، لوگ صحاح ستہ کا ذکر کریں گے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کا، اور 1200 سال کے بعد لوگ پھر امت میں آپ کا ذکر کریں گے. یہ تسلسل ہوگا، اس سے آپ کا اعتماد اونچا جائے گا، آسمانوں تک جائے گا. اور پھر اسلام پر ایک کمپینڈیم 12 جلدوں کا تیار کر رہا ہوں. اسلام پر ایک کتاب خلافت اور جمہوریت آ رہی ہے. اسلام کی جلد انسانی حقوق پر آ چکی. اسلام کا اقتصادی نظام 2 جلدوں میں بڑی کتاب معاشی نظام پر آ رہی ہے، سیاسی نظام پر آ رہی ہے، اب تعلیمی اور سماجی اور معاشرتی نظام پہ آ رہی ہے، بین الاقوامی نظام پہ. 12 جلدوں پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو 1000 سال میں کسی سمت میں کبھی تیار نہیں ہوا. لوگ جب اسلام پر پڑھیں گے تو ہمارا انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو تیار کر رہا ہوں وہ ریفرنس آن اسلام ہوگا. گویا یہ آپ کے امیج کو اونچا کر دے گا. ایک سمت یہ کام اور دوسری سمت جو آپ کے ذمے کر کے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کبھی نہ سوچیں اب جیسے 12 سالہ انقلاب بنا لیا تھا یا انتخابی انقلاب بنا لیا تھا. یہ سٹرگل کے طریقے ہوتے ہیں، سٹرگل کے پیریڈز ہوتے ہیں، مگر انقلاب کو ان کے اندر پابند نہیں کرتے. اسی طرح انقلاب کو میری زندگی کے ساتھ بھی مشروط نہ کریں، میری زندگی کے ساتھ بھی مشروط بولیے نہ کریں. انقلاب ایک تسلسل ہے، انسان ہیں، آتے ہیں، پھر جب بلاوا آتا ہے بلا لیے جاتے ہیں. مگر یہ تحریک، میں جسمانی طور پر تو اس دنیا میں موجود ہوں گا یا نہیں، مگر یہ بات علی وجہ البصیرت علی وجہ الیقین بفیضان مصطفیٰ اور بفرمان مصطفیٰ باشارہ فرمان مصطفیٰ بتا رہا ہوں. حضور کی نبوت اور رسالت کی قسم، یہ تحریک پوری صدی کے لیے تجدید کی تحریک ہے.
100 سال تک یہ تحریک اپنا فیض چلائے گی. تو انقلاب کو ایک تسلسل ہے، انقلاب میں ایک دوام ہے. یہ چراغ ہے جو جل چکا ہے اور یہ جلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا. جب غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ شہید ہو گئے اور صحابہ کرام بھاگ پڑے، وہ کہنے لگے ہم تو حضور کے لیے لڑتے تھے، جب معاذ اللہ حضور ہی شہید ہو گئے تو اب کس کے لیے لڑنا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے وحی بھیجی اور فرمایا جبرائیل یہ وحی لے جا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول شہید کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم اب محمد کے مشن کو چھوڑ کر واپس الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، ان کے مشن کو چھوڑ جاؤ گے؟ یہ قرآن کی وحی آئی سورہ آل عمران میں. مقصود یہ سمجھانا تھا کہ ایک وجود ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. وجود ایک مقرر زمانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں اور جس روح کو وہ بیدار کر جاتے ہیں وہ روح پھر طویل زمانوں تک چلتی رہتی ہے. آپ سب میری ہی زندگی ہیں، میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ اس مشن کو لے کے چلتے رہیں گے. میں زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ ہوں. اور آپ کی قسم یہ ہوگی کہ یہ انقلاب ہم نے لانا ہے اور اس انقلاب کی جد و جہد میں اپنی زندگی کو قربان کر دینا ہے. تو ایسے مغالطے میں کہ انقلاب کو ٹائم کے ساتھ لمٹ کر دینا، بانی قائد کی زندگی کے ساتھ مشروط کر دینا، کسی ایونٹ کے ساتھ مشروط کر دینا، یہ سنت انبیاء کے خلاف ہے. انقلاب انشاءاللہ آئے گا، اس پر یقین اور ایمان رکھیے اور اسی یقین سے لڑیے. آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر آپ کو ان محدود پیمانوں سے نکل کر اپنی جد و جہد کو لامحدود کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے اور دائمی بنانا ہے. اگر آپ پہ غفلت طاری ہو گئی تو ہم اور آپ سب مجرم ہوں گے. اور انقلاب کی شرط اولی یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، اگر سینکڑوں کارکن ہوں کیا تو وہ ہزاروں سے زیادہ لوگوں میں ابال پیدا نہیں کر سکتے. سینکڑوں کارکن ہیں تو وہ جتنا ابال لائیں گے وہ ہزاروں تک جائے گا، انٹریکشن بھی ہزاروں تک ہوگا. یہ 16 کروڑ کا ملک ہے. کتنا؟ 16 کروڑ. اگر کارکن ہزاروں ہو جائیں، ہزاروں کارکن بن جائیں جتنے اب آپ ہیں، ہزاروں، تو جب آپ انٹریکشن کریں گے، کال دیں گے، بلائیں گے، متحرک کریں گے تو انقلاب کے لیے جب ابال لائیں گے تو چند لاکھ لوگوں کو اثر انداز کریں گے، اثر انداز کریں گے. چند لاکھ، سینکڑوں ہوں گے آپ تو چند ہزاروں کو متاثر کریں گے. اگر آپ چند ہزار ہوں گے تو چند لاکھ متاثر ہوں گے، اور چند لاکھ لوگ اس 16 کروڑ کے ملک میں آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. لہذا آپ کا انقلاب کیسے آئے گا کہ کارکن لاکھوں میں نہیں ملینز میں ہونے چاہیے. صرف لاکھوں میں نہیں بلکہ ملینز میں ہونے چاہیے. جب آپ لاکھوں اور ملینز میں کارکن ہوں گے تو وہ کروڑوں کو متحرک کریں گے، ان کا انٹریکشن کروڑوں کے ساتھ ہوگا اور ان کی آواز کروڑوں کے کانوں تک پہنچے گی. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ڈیوائس کے اس انقلاب کی بنیاد دعوت بذریعہ کیسٹ بنائیں اور کیسٹوں کو اتنا سنیں اور اتنا سنائیں، اتنا سنیں، اتنا سنائیں کہ اس پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں آپ کے کیسٹ کی آواز نہیں گونجتی. میں 2 باتیں بتا رہا ہوں صرف، آپ مصطفی انقلاب ان 2 چیزوں کے اندر محصور ہے، صرف ان 2 چیزوں میں. باقی سب قصے کہانیاں بھول جائیں، بقایا جذبات ہیں، فلسفے ہیں،
خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں۔ اگر عملی طور پر انقلاب بپا کرنا چاہتے ہیں، دو کام: دعوت بذریعہ کیسٹ، دیوانہ وار کیسٹوں کو پکڑیں، سنیں اور سنائیں، اونچا بولیں، کیسٹوں کو سنیں اور ہر گھر تک پہنچائیں، سنیں اور سنائیں، کیسٹ ہر گھر تک۔ اب اس کو نعرہ بنائیں، کہیں کیسٹ، کہیں 3 بار کہیں۔ یہ آپ کا نیوکلیئر بم ہے، یہ آپ کا ایٹم بم ہے، اور یہ ایسا بم ہے کہ دوسرے بم تو امریکہ مداخلت کر کے ان کو بیکار کر سکتا ہے، مگر جس گھر یہ بم چلا گیا اسے دنیا کی کوئی طاقت بیکار نہیں کر سکتی۔ کہو، نعرہ بناؤ۔ ایک بات کا جواب دیں، آپ سارے اس مشن سے جب منسلک ہوئے تو منسلک ہونے میں آپ کے لیے اصل محرک کیا تھا؟ کس ذریعے سے آئے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ آپ کو کیسٹ لائی، ٹھیک ہے، اب آپ نے سننا چھوڑ دیا۔ جب آپ کیسٹ کے ذریعے آئے تو کروڑوں کو جو لانا چاہتے ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ کیسٹ کے ذریعے، بس۔ ہاں، اگر آپ نے مجھے خوش کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مصطفی انقلاب کا جھنڈا لہرائے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ سویرا میں بھی دیکھوں اپنی آنکھوں کے ساتھ، اس کو جذبہ تو رکھیں مگر فلسفہ اور عقیدہ نہ بنائیں۔ جذبہ یہی ہو کام کے لیے کہ اتنی جد و جہد تیزی سے کریں کہ میری آنکھوں کے سامنے مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو اور آپ سرخ روح ہوں اور انقلاب آئے، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوں۔ جذبہ تو یہ ہو، مگر اسے فلسفہ انقلاب اور عقیدہ انقلاب نہ بنائیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، پھر بعد میں مرتد ہو جائیں گے تحریک میں۔ فلسفہ اور عقیدہ نہ بنائیں، یہ غلطی نہ کریں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو ایک تو کیسٹ سنیں گے، سنائیں گے، ہر گھر تک، ایک بات۔ دوسری اور آخری بات، اگر انقلاب لانا ہے تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس ملک کے ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر قریے کے اندر تحریک کا اپنا یونٹ قائم نہیں ہوگا۔ ابھی آپ ضلعوں اور تحصیلوں تک پھرتے ہیں، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ تو تحصیلوں تک پھرنے سے انقلاب آ جائیں گے۔ نیچے اتریں، یونین، ہر یونین کونسل میں آپ کے مراکز ہوں، یونٹ ہوں تحریک کے، پوری تنظیم کا یونٹ ہو، اور یونین کونسل میں 10 12 14 گاؤں ہوتے ہیں، 15 16 گاؤں ہوتے ہیں، ہر گاؤں کے اندر یونٹ کھلے تاکہ براہ راست انٹریکشن ہو ہماری تحریک کے کارکنوں کا ہر قصبے کے ساتھ، ہر قصبے کے ہر گھر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہو۔ یہ راز ہے انقلاب کا۔ جب کال ملے تو ایسا نہیں کہ تحصیل خوشاب کے لوگ پورے ضلع میں مارے کھر کے اپنی بھی مت ماری جائے اور انقلاب کی بھی مت ماری جائے۔ کال آئے تو تحصیل کے چند 10 15 20 50 کارکن ان کی جان ذبح ہو جائے، لہو لہان ہو جائیں، بیچارے باغ کے ہلکان ہو جائیں، ثواب تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، انقلاب نہیں آتا۔ ہر قصبے، ہر قریہ، ہر گاؤں کے اندر آپ کا یونٹ ہو اور وہاں کیسٹ ایکسچینج ہو، کیسٹ ایکسچینج ہو، اور اس یونٹ کے ذریعے قصبے کے ہر گھر کیسٹ تقسیم ہو اور چلیں اور پھر واپس کریں، پھر نئی دیں، واپس کریں، قصبے کا ہر گھر براہ راست آپ کی دسترس میں ہو، ان تک لٹریچر پہنچ رہا ہو۔ جب ہر قریہ، ہر گاؤں پنجاب کا آپ نے محنت کی، میلاد کی رات آپ نے حق ادا، دنیا کو دکھا دیا کہ نہیں؟ بولیے،
دکھا دیا نا، تو اللہ محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اب آپ کو ٹارگٹ دے کے جا رہا ہوں، ہر قصبہ، ہر گاؤں، ہر قریہ تحریک منہاج القرآن کا یونٹ ہونا چاہیے۔ وہاں پیٹ کا کام بھی ہو، ویلفیئر کا کام بھی ہو، ویمن لیگ کا کام بھی ہو، اور ہر جگہ حلقہ عرفان القرآن قائم ہو تربیت کے لیے، اور منہاج السمی کے درس دیں، حلقہ عرفان السنہ۔ اب جو 12 جلدوں کی کتاب آ رہی ہے بڑی حدیث کی، اس کا نام کیا ہے؟ عرفان السنہ۔ اس کی پہلی جلد اس رمضان المبارک میں آپ کے ہاتھ میں ہوگی، بڑے پروجیکٹ کی پہلی جلد، کتاب المناقب، حلقہ عرفان القرآن اور حلقہ عرفان السنہ۔ تربیت کے لیے خواتین کے یونٹ ہوں، یوتھ لیگ کے یونٹ ہوں، MSM کے یونٹ ہوں، ویلفیئر کے ہوں، پیٹ کے ہوں، تحریک منہاج القرآن کے ہوں، مصطفی انقلاب کے جوان بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے کارکن ہر قصبے گاؤں کے اندر اپنا ایک یونٹ اور دفتر رکھیں، بورڈ لگے ہوں، پھر لوگوں کے کام آئیں، ان کے دکھ سکھ بانٹیں، بیواؤں کے، یتامہ کے، مساکین کے، پریشان حالوں کے جا کے حال پوچھیں، مدد کریں، تاکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر سارا گاؤں آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ بس یہ کام کرنے کا کام ہے۔ اس سے ہٹ کر بقایا جتنی باتیں کریں گے وہ گپ ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ خالی تخیلات ہیں، ہوائی پرواز ہے۔ انقلاب زمینی حقائق سے آتا ہے، فضائی تخیلات کی پرواز سے نہیں آتا۔ زمین پر ہر قصبہ، قریہ، گاؤں میں تحریک کا یونٹ ہر گاؤں میں قائم کر کے ایک حقیقت کو مسلم کر دیں۔ یہ عزم لے کے جاتے، اور انشاءاللہ ہر گاؤں کھولے گا اگر آپ ہر گھر میں کیسٹ ہر گاؤں میں پہنچا دیں۔ بس کیسٹ پہنچانے کی ضرورت ہے، دفتر کیسٹ خود کھلوا لے گی۔ یہ 2 کام آپ کے سپرد ہیں، انہیں کریں، اور اس کو سیلاب کی طرح، سمندر کی طرح پھیلاتے چلے جائیں، اور اپنے کردار کے ذریعے تقوی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، اخلاق، محبت، کردار کی خوشبو، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی اور دین پر عمل، یہ سارے حسین کردار کے گوشے اپنی سیرت میں پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے کہ آپ کی جد و جہد سے ہر کوئی جھڑ جائے گا۔ یہاں صرف آپ کا نام ہوگا، پوری قوم اور پوری ملت، حتیٰ کہ وقت آنے والا ہے پوری امت آپ کی طرف دیکھے گی انشاءاللہ، اور آپ ٹارچ بیئرر ہوں گے۔ مصطفی انقلاب کا جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ لشکر امام مہدی ہے۔ اس کا تسلسل اس انقلاب اعظم کے ساتھ جا کے ملے گا جو امام محمد مہدی علیہ السلام، اور پھر اس امت کے سب سے بڑے قائد جو قیادت کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ اس فکر کے جد و جہد کے تسلسل کو ملانا ہے، خواہ وہ صدیوں پر جائے یا ہزاروں سالوں پر جائے۔ آپ نے اس عزم کے ساتھ کہ یہ نہ ختم ہونے والی جد و جہد ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے بچوں کی شکل میں، اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اور آباد رکھے اور حفظ و امان میں رکھے، اور اس پورے مشن کو کامیابی، کامرانی اور ترقی اور عروج کی اونچی منزلوں تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔